بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ نبی کے اور خدا کے مدح گو صدیق اکبر ہیں، نبی کے اور خدا کے مدح گو صدیق اکبر ہیں۔ نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ میرے آقا سید المرسلین سرور ہر دو سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ انا سید المرسلین، اے عائشہ میں رسولوں کا سردار ہوں، و ابو کا افضل الصدیقین، اور تیرے بابا صدیقوں کے سردار ہیں، و انتا ام المؤمنین، اور تو مومنوں کی ماں ہے۔ تو یہاں پر محبوب پیارے نے نبوت کے بعد ساتھ ہی صداقت کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ صداقت کے تاجدار حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ شاعر نے کہا یہ خود ایک صدق ہے، کوئی اگر اس راز کو جانے، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ایک تاریخی منظر کے ساتھ تشریف لے کر آئے کہ ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ سرکار نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، ہاکذا، صحابہ دیکھ لو اسی طرح صحابہ متوجہ ہوئے۔ سرکار نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح ان دونوں کے ہاتھ آج میرے ہاتھوں میں ہیں، بروز محشر قیامت کے روز بھی ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حدیث میں بھی محبوب سے بلا فصل ہیں، اور رب ذوالجلال نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام یافتوں کی جو ترتیب بیان فرمائی، تو پہلا نمبر جو سب سے اوپر تھا درجہ وہ نبیوں کا ہے، اس کے بعد ہی متصل فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور اس کے بعد رسولوں کے بعد جو انعام کیا ہے وہ صدیقین پر ہے، اور صدیقوں کے سردار افضل الصدیقین، وہ حدیث پاک میں آپ نے سن لیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو قرآن میں بھی مصطفیٰ سے بلا فصل، نبیوں سے بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، اور ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یعنی یہ جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو شبنم کی مانند ہوتے ہیں، اور جب کافروں کے سامنے ہوتے ہیں تو طوفان بن کر سامنے جاتے ہیں۔
اور یہ آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جب یاروں میں ہوتے ہیں تو ریشم کی طرح ہوتے ہیں، اور جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو اشداء علی الکفار کی تصویر بن جاتے ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تفسیرات میں موجود ہے والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان ذی النورین کی ذات ہے، تراہم رکعا سجدا سے مراد مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ تو یہاں بھی قرآن میں نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ ہی بلا فصل صداقت کا ذکر ہے، تو حدیث میں بھی بلا فصل ہیں اور قرآن میں بھی بلا فصل ہیں اور خلافت میں بھی بلا فصل ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نے ان کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، کہ آج بھی محبوب سے بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو خدا نے ہی تقدیراً ہی محبوب سے بلا فصل رکھا ہے، آج بھی بلا فصل ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خواجہ اول کے اول یار بود، ثانی اثنینی اذ ہما فی الغار بود، کہ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق محبوب سے غار میں بھی بلا فصل تھے، مزار میں بھی بلا فصل ہیں، اور محبوب کے پہلے پہلے یار بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر صدیق، جو سب سے پہلا نمبر ہے اسلام لانے میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا نمبر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ سے بلا فصل ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، خلافت میں بھی بلا فصل ہیں، قرآن میں بھی بلا فصل ہیں، مزار میں بھی بلا فصل ہیں، غار میں بھی بلا فصل ہیں، حدیث میں بھی بلا فصل ہیں۔ تو دمادم مست کلندر حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتا صاحبی علی الحوضی و صاحبی فی الغار، تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عظمت صدیق اکبر جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا پیار نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔